آج محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ صرف ایک سورہ مبارکہ پڑھ لو، مٹی کے اوپر دم کر دو اور مٹی کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دو۔ محرم کا چاند دیکھ کر جو بندہ اس کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ بے شک آپ آزما لو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ سال میں صرف ایک بار یہ موقع آیا ہے تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، صرف ایک مٹھی لے کر اس پہ آپ نے صرف ایک سورہ مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے دم کر لینی ہے اور اس مٹی کو اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دینا ہے۔ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوگی۔ قیمتی عمل ہے، آپ کو چاند رات کا دے رہا ہوں۔ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ پورے سال اگر خوشحالی چاہیے، رزق چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، کامیابیاں چاہیے، مرادیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر قیمتی عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک بات کی آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ایک بار 5-7 منٹ کا ٹائم نکال کے اس ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، عمل کو سمجھ لیں اور چاند دیکھتے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ سارے کام آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، انشاءاللہ ایسا روزگار ملے گا کہ پوری دنیا آپ کے اوپر رشک کرے گی، آپ کے رشتہ دار آپ کے اوپر رشک کریں گے۔ آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جو چاہیے اللہ پاک سے آپ منوا سکتے ہیں۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، سال میں ایک ہی موقع ملتا ہے جو آج آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ مٹی لے لینی ہے اور مٹی کا رنگ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کوئی بھی مٹی کا رنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ لکھتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام روئے زمین میں سے ہر قسم کی جو مٹی ہے، چاہے سیاہ ہے، سفید ہے، سرخ ہے، میٹھی ہے، نرم ہے، خشک ہے، وہ ایک ایک مٹی خاک لاؤ، تو آپ نے کسی بھی رنگ کی مٹی لے لینی ہے، وہ سفید ہو، سیاہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی ایک رنگ کی ہو، 2 رنگ کی ہو، جو آپ لے سکتے ہیں۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے جبرائیل سے عرض کی کہ اے جبرائیل، خدا کی پناہ پکڑتی ہوں تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے گا، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے جب مٹی نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تو جبرائیل امین خالی واپس گئے، عرض کی کہ خدایا، یہ زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی ہے، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک اٹھا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل کو باری باری بھیجا، یہاں تک کہ وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں ان کو زمین پر بھیجا، تو انہوں نے زمین کی ایک نہیں سنی، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے حکم کا تابع فرما ہوں، میں رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اللہ نے جان نکالنے کا کام میرے سپرد کیا ہے، تو میں نے ہی زمین سے خاک کو الگ کرنا ہے اور میں نے ہی اللہ کے حکم سے اس خاک کو زمین کے ساتھ دوبارہ واپس ملانا ہے۔ تو جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہاں پہ رکھ کے مختلف پانیوں سے اس مٹی کا گارا بنایا جائے۔ جب وہ مٹی اٹھا کر آسمان پہ لے گئے، اس مٹی کو گوندا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب ان کا وجود بنا، اس مٹی کو جب گارا بنایا گیا تو اس گارے پر 40 روز تک بارش ہوتی رہی، 39 دن تک غموں کی بارش کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا پانی جو ہے وہ اس پر برسا۔ تو اس لیے صوفیہ کرام، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں اسی وجہ سے انسان اس دنیا میں آ کر زیادہ تر جو ہے وہ غمگین رہتا ہے، کیونکہ جب اس کا گارا بنایا گیا تھا انسان کا وجود بنانے کے لیے، آدم علیہ السلام کا وجود بنانے کے لیے، تو سب سے زیادہ اس پر جو غموں کی بارش ہوئی تھی اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس لیے زمین پر آنے کے بعد انسان زیادہ تر پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، اس کو بہت کم خوشی ملتی ہے۔ تو اس زمین کا رہنے والا بندہ جو ہے، جب یکم محرم جب سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کے شروع میں مٹی تھوڑی سی لے کے اس پر عمل کر لینا ہے، پورا سال اللہ پاک غموں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، خوشیاں اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری
بیٹیوں، یہ بہت ہی خاص موقع ہے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ عمل کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ ضرور اس عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے پورا سال آپ کے چہرے پر نورانیت رہے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر تھوڑی سی مٹی اٹھا لینا ہے، ایک مٹھی آپ مٹی لے لیں اور گھر کے چھت پر چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ اگر جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو تب آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا، آپ کو کہیں سے اطلاع ملتی ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اس خاص وظیفے کی خاص شرط ہے۔ پہلے وظیفوں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس وظیفے میں آپ نے اس عمل میں آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لے جو آپ کو آسانی سے آتا ہو وہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مکمل دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسی صورت جو قرآن مجید کی دلہن صورت ہے، یہ عام صورت نہیں ہے، جیسے دلہن بن سنور کے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، بن سنور کر رہتی ہے، اسی طرح اس صورت کو پڑھنے والا شخص بھی دلہن کی طرح خوبصورت ہو جاتا ہے، پورا سال خوشیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ سورہ رحمان ہے، یہ سورت رحمان ہے، اور رحمان علم القرآن، یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ، یہ آپ نے صرف 1 مرتبہ مکمل یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ فاقہ تنگدستی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی، بھوک آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی، پیاس آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسی سورت مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے گھر سے بربادیاں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات جو ہے وہ میری قیمتی ہے، اس کو سکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا صبح کے وقت اپنی دکانوں پر برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسی کلام کو چلاتے ہیں، سورہ رحمان کو چلاتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک اسلوب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ محرم کا خاص مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صوفیہ کرام اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں سے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے، جس کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ 10 دن ماہ محرم کے بڑے اہم اور قیمتی دن ہیں۔ جو شخص ان پہلے 10 دنوں میں اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ روزی کو آسان ذریعے، آسان طریقوں سے اس بندے کو روزی عطا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو جائے، رزق اس کا بند ہو جائے، کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا رب نے رزق دے دیا ہے اس روز رب کا شکر ادا کرے۔ پانی بھی پیے تو الحمدللہ کہیں، کھانا بھی کھائے تو الحمدللہ کہیں، دودھ پیئے تب بھی الحمدللہ کہیں، یعنی ایک ایک نیکی جو ہے وہ رہے گی نہیں جائے گی۔ ایک ایک نیکی کا آپ کو ایسا اجر ملے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، اتنا آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ رزق اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ کبھی پورا سال محتاجی نہیں رہتی۔ خزانہ غیب سے رزق عطا ہوتا ہے، خزانہ غیب سے اتنا رزق ملتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، وہ لوگوں میں بانٹتا ہے۔ تو اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں سے نجات مل جائے گی، بیمار ہو تو تندرستی مل جائے گی، بے اولاد ہو تو رب اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے چاند نکلتے ہی اللہ کی رحمت زمین کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ پچھلی امتوں کے لیے بھی بہت مکرم مہینہ تھا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں
کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی، کیونکہ 10 محرم کا روزہ جو ہے، 10 محرم جو ہے یہ یہودیوں کے لیے بھی بہت ہی بابرکت دن ہے، وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ 10 یا 11 کا روزہ رکھ لیں یا 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، تو بات ہو رہی تھی عمل کی۔ آپ نے اس مٹی کے اوپر سورہ رحمان کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کر لینی ہے، اور 3 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا ریپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت مل جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ کاروبار شروع کرنا ہے تو اگر آج ارادہ ہے تو رک جائیں، 2-3 دن کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چاند دیکھ کر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فتح عطا ہوگی۔ آپ اس سورت کو پڑھ کے جس کام کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ آپ نے مٹی لے لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ دوشی پڑھ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مکمل سورہ رحمان پڑھ کے، سورہ کوثر پڑھ کے اس مٹی کے اوپر، اس خاک کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس مٹی کو کسی سبز کپڑے میں آپ نے لپیٹ کر اس کو بند کر لینا ہے، گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں، اور اگر ہو سکے تو اس مٹی میں سے تھوڑی سی مٹی، بلکہ تھوڑی سی ایک چٹکی کے برابر آپ نے مٹی لے لینی ہے۔ الگ سے آپ نے کالے رنگ کا کپڑا لینا ہے، اس کالے رنگ کے کپڑے میں اس مٹی کو باندھ دینا ہے اچھے طریقے سے، اور اس مٹی کو آپ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں۔ انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے کامیابیاں ملیں گی، جہاں بھی جائیں گے عزت ملے گی، جہاں بھی جائیں گے شہرت ملے گی، رزق ملے گا، دنیا میں ایک نام ہوگا۔ آپ اس عمل کو کر کے، اس قیمتی عمل کو کر کے کسی منسٹر کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا، ہر جگہ پہ آپ کی عزت ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو کہاں کہاں سے رزق مل رہا ہے۔ انسان کو بعض دفعہ پتا ہوتا ہے کہ میری تنخواہ آنی ہے، میں نے فلاں جو ہے وہ چیز بیچی ہے، اس کے مجھے پیسے آنے ہیں، لیکن اس عمل کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے وسیلے بنا دے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ یہ بہت بابرکت گھڑیاں ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔